صدیوں پرانی بات ہے، ہندوستان پر اس وقت کے راجا مہاراجا حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک ہندو راجا نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بات بات پر وزیروں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ وہ رعایا سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ملح نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہر کارے کشتی پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وزیر نے ملح کی کشتی ان سے بچا لی تو وزیر کا شکریہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ پہلی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلہ لے۔ کچھ عرصے پہلے دوسرے بادشاہ نے اسے سفید ہاتھی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا۔ بادشاہ بیمہ اپنے وزراء اور درباریوں کے اسے دیکھنے گیا۔ تمام درباری وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بھولا نہیں تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 10 دن کی مہلت ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ وہ مختلف تدبیروں کا سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم دریا کی طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کے سوچ وچار کرنے لگا۔ اس دوران وہی کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا۔ وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا، وزیر محترم کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں بزرگو، بادشاہ نے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ 10 دن کی مہلت تھی، آج 8واں دن ہے۔ اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ الجھن کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے، وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ میری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چٹکی بجاتے ہی حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ۔ میری جان کو بنیا، آپ چٹکی بجاتے مسئلے حل کر رہے ہیں؟ وزیر نے حیرت سے کہا، جی محترم، آپ کل ہاتھی لائیے، اسے کشتی پہ بٹھا کے دریا میں اتارتے ہیں۔ جتنا کشتی پانی کے اندر جائے گی اس سے نشان لگا لیں گے، پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں گے۔ وزیر کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا، اسے کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پہ نشان لگا دیا۔ پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا، پھر ان پتھروں کا وزن کیا گیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ کیسے ممکن ہے۔ جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا۔ ایک نیکی کا صلہ یہ دیا ہے، جبکہ وزیر نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ نیکی کا دریا میں ڈال۔ وزیر نے ملح کے ساتھ نیکی کی اور ملح نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ بچوں، اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔